بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے میں اپنے دوسرے قومی ملکی جو احباب اور دوست ہیں ان کو ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو اس جملے کے اندر خاندان نبوت بھی ہے اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اور ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے؟ کیوں دوریاں ہیں؟ ایمان کی حالت میں جس شخص کو نبی علیہ السلام کی صحبت و رفاقت نصیب ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ دیکھنے کی شرط نہیں ہے، سنگت کی شرط ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا ہے، نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام میں شامل ہے۔ اور اسی طرح وہ چھوٹے بچے جن کو نبوت اور رسالت کا اور نبی علیہ السلام کی شخصیت کا کما حق ہوئی شعور نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اٹھایا، آپ کی مجلس کا وہ حصہ بنے، نبی علیہ السلام نے ان کو گھٹی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ان کو نصیب ہوئی ہے، وہ تمام بچے بھی صحابہ کرام کی صف میں شامل ہیں۔ اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ خاندان نبوت اور رسالت کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ بولیے کس نے؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن۔ ازواج مطہرات کا انتخاب نبی علیہ السلام کے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کا انتخاب بھی نبی علیہ السلام کے لیے کس نے کیا ہے؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تمام صحابہ کرام ان کا انتخاب نبی علیہ السلام کے لیے کس نے کیا ہے؟ بولیے اللہ نے۔ اب یہاں بات سمجھے، جس کا انتخاب اللہ کرتا ہے، کوتاہیوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود بھی ان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، تمام مسالک اور تمام فرقے اور تمام ادیان وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو، یہودی عیسائی کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی مذہب کے اندر
ماں باپ کی توہین کی اجازت نہیں ہے. سب اس پر متفق ہے. اب ماں باپ کا جو رشتہ ہے اس کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے ماں باپ کے رشتے کا انتخاب کیا ہے کہ کسی نے اللہ کو کہا ہو یا اللہ ہمیں فلاں کے گھر پیدا کر دے، فلاں ماں کا بیٹا بنا دے، فلاں باپ کا نطفہ اس سے مجھے دنیا میں پیدا کر دے. ماں باپ کے رشتے کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اب ماں باپ سے کوتاہیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، خطائیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تو کسی بندے کو ماں باپ کی توہین کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میرے بھائیوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ کی توہین کی اجازت نہیں ہے. اب جن ہستیوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا. اس مجمع کے اندر اہل سنہ کے تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں اور اہل التشیع بھی کان لگائے بیٹھے ہیں کہ کون سی قانون شکنی ہوگی اور ہم نے کیسے ان پر پرچہ درج کروانا ہے. میں آج کی دعوت قرآن کی دعوت دے کر آیا ہوں، اہل بیت کی دعوت دے کر آیا ہوں، اتحاد کی دعوت دے کر آیا ہوں. اللہ کے لیے ہماری دعوت پہ غور کرنا. صحابہ کرام ہمارا جینا مرنا کیوں ہے؟ صحابہ کرام سے ہمارا دین شروع ہوتا ہے، دین ختم ہوتا ہے. اس بات پہ غور کرنا. اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے اندر لڑائیاں نہیں تھیں، ان میں محبتیں تھیں، ان میں رشتہ داریاں تھیں. اہل بیت کی بیٹیاں صحابہ کرام کی طرف، صحابہ کرام کی بیٹیاں اہل بیت کی طرف، ان کی رشتہ داریاں تھیں. صرف رشتہ داریاں ہی نہیں تھیں. جائیے میں سوال کرتا ہوں، 72 شہدائے کربلا ہیں. شہدائے کربلا کی تعداد کتنی ہے؟ 72 شہدائے کربلا ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. علی کا نام لینے والوں، علی کا نام ہم بھی لیتے ہیں. حضرت علی سے محبت ہمارا ایمان ہے. حضرت علی اور ان کی اولاد سے بغض رکھنے والا ناری ہے. اللہ کی قسم. مجھ سے پہلے مولانا سیف بھٹی صاحب حدیث بیان کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا انا من الحسین والحسین منی. اس کا ترجمہ اور معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسینی ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسینی ہوں. اہل حدیث اللہ کی توفیق سے حسینی ہے. اور یہ بات یاد رکھو، ہمارا ایمان ہے. اور جو حضرت حسین کی شہادت میں شامل ہوا، اس کا حصہ بنا، اس پہ راضی ہوا، ان کا دفاع کیا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پیارے نبی کی بھی لعنت ہے، اور ہم سب کی بھی. ہمارا ایمان ہے. پر آؤ، ہم نے حسین کو مانا ہے، ہم نے حسین کی بات کو بھی مانا ہے. ہم نے مولا علی کو مانا ہے، مولا علی کی بات کو بھی مانا ہے. مولا علی جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہی، حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. وہ دنیا سے چلی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیے. پھر اللہ نے ان کو بیٹے دیے. بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ محمد بن علی، محمد بن حنفیہ. اٹھائیے شہدائے کربلا کی فہرست کو. اگر آپ نے مولا علی کو مانا اور مولا علی کی بات کو مانا، مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے. اہل سنت نے کس طرح مانا؟ ہمارے علماء کا نام محمد علی جام باز. ہمارے علماء کے نام ہے محمد علی.
پاکستان کے بانی کا نام بھی کیا ہے؟ محمد علی، غلام حسین، محمد حسین. ہمارے یہ اہل سنہ کے نام ہیں، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، اہل حدیث گھرانوں میں اہل سنہ کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کے اندر حضرت علی کا نام، بچوں کا نام رکھا جاتا ہے، فاطمہ کا نام رکھا جاتا ہے، حسین کا نام رکھا جاتا ہے، حسن کا نام رکھا جاتا ہے، حسنین نام رکھا جاتا ہے، باقر نام رکھا جاتا ہے، جعفر نام رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیے حضرت حسن، مولا باقر مجلسی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، آپ کے مجتہد ہیں، آپ کے عالم ہیں، آپ کے لکھاری ہیں، آپ کے سکھا ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ کربلا کے اندر شہید ہونے والے مولا علی کے 3 بیٹے ہیں. ایک کا نام ابو بکر بن علی ہے، ایک کا نام عمر بن علی ہے، ایک کا نام عثمان بن علی ہے. اور کربلا کے اندر شہید ہونے والے حسین کے بھی 3 بیٹے ہیں، ایک ابو بکر بن حسین ہے، ایک عمر بن حسین ہے. اور نجف اشرف میں زیارت کے لیے جانے والوں کبھی اس بات پہ بھی غور کرنا، حضرت علی کے روضے کے ساتھ مولا علی کے 2 بیٹوں کی قبریں ہیں. ایک کا نام ابو بکر بن علی ہے اور دوسرے کا نام عمر بن علی ہے. ہم نے اہل بیت کو مانا ہے، اور کس طرح مانا ہے حضرات ذرا غور کیجئے گا. آج امام بارگاہ ہے، ہم تمام مکاتب فکر کی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو حاکم وقت کے خلاف خروج کے قائل نہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو تکفیریوں کو بے بانگے دول لتاڑتے بھی رہے ہیں، للکارتے بھی رہے ہیں. ہم اللہ کی توفیق سے امن پسند ہیں اور اسلام پسند لوگ ہیں. حضرات غور کیجئے، میں ان سے سوال کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، مولا علی نے نمازیں ان کے پیچھے پڑھی. حضرت عمر خلیفہ بنے، مولا علی نے نمازیں ان کے پیچھے پڑھی. حضرت عثمان خلیفہ بنے، مولا علی نے نمازیں ان کے پیچھے پڑھی. حضرات ذرا غور کیجئے، پھر حضرت حسن آئے، کوئی عبادت گاہ الگ نہیں کی. پھر حسین آئے، شہید ہو کر دنیا سے گئے. حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین 40 سال زندہ رہے. فرقہ واریت کی بنیاد نہیں رکھی. فرقہ واریت کی بنیاد، آج جن چیزوں کے لیے لڑتے ہو، ماتم نہیں کیا، سینہ چاک نہیں کیا، چھریاں نہیں چلائیں، کولے کا ماتم نہیں کیا. غور کرنا، علی اصغر کی مہندی، علی اصغر کی، علی اکبر کی مہندی، علی اصغر کی ڈولی نہیں نکالی، شبیہ ذوالجنان نہیں نکالی. حضرات اہل حدیث اور اہل سنت نے 9 محرم کا روزہ رکھا، 10 کا رکھا. اور بھوک کاٹنے والوں کو پتا ہے اہل بیت کا درد کیا ہے. حلوے کھانے والوں کو، شرینیاں کھانے والوں کو، حلیم کھانے والوں کو، سبیلے لگانے والوں کو کربلا کے اندر آل علی کا، آل رسول کی بھوک پیاس کا کوئی احساس نہیں ہے. ہم نے روزے رکھے، ہم نے مولا علی کو مانا ہے، ان کی بات کو مانا ہے. ہم نے مولا علی کے پیاروں کو ماننا ہے، ان کی سیرت کو ماننا ہے. آئیے، یہ 12 امام ہمارے امام ہیں، اور کوئی اگر ان کی گستاخی کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے ہمارا دل اسی طرح دکھتا ہے جس طرح صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے. اور جس طرح حضرت حسین کو گالیاں دینے والا مردود ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر کو گالیاں دینے والا بھی، اور جس طرح بی بی فاطمہ کی توہین کرنے والا بکواسی شیطان ہے، اسی طرح حضرت عائشہ کی توہین کرنے والا کالا شیطان ہے. یہ ہمارا منہج ہے. اور یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ کبھی علی اور ابو بکر، عمر، عثمان میں جدائی ہوگی. اللہ کی قسم ہے کبھی ان میں جدائی نہیں تھی. یہ تاریخ کی بناوٹی باتیں ہیں. ان باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا. آج میں بڑی ساری باتوں کا اضالہ کرنے آیا ہوں، اللہ کے لیے میری باتوں پہ غور کرنا. صدیوں سے باتیں چل رہی ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتا. بڑے بڑے نام ہیں، انٹرنیٹ پر میری گفتگو کو کاٹ کر وہاں ڈالنا.
کوئی نقوی ہے، کوئی بخاری ہے، کوئی شاہ ہے یا شہنشاہ ہے، میری بات کا جواب دینا۔ اللہ کے لیے اس بات پہ غور کرنا۔ آج کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے بی بی فاطمہ کو حق نہیں دیا، یہی کہتے ہیں نا، یہی اعتراض ہے نا۔ میں سوال کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی تھی، نبیوں کی جماعت ہے، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا، وہ ورثہ نہیں ہے، وہ ترکہ نہیں ہے، وہ صدقہ ہے۔ بتائیے میرے بھائیو دوستو، اس حدیث کے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور یقین جانیے اہل سنت سے دور دور رہتے ہو، ہم تو اہل بیت کے لیے علیہ السلام اور علیہ السلام کے کلمات کہنے کے بھی قائل ہیں۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داود میں، جامع ترمذی میں، حدیث کی کتابوں میں اہل بیت کے لیے، پیغمبر کی ازواج کے لیے، پیغمبر کے بیٹیوں کے لیے، مولا علی کے، ان کے لیے علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس طرح حضرت علی علیہ السلام ہے، اسی طرح ابو بکر علیہ السلام ہے، اور جس طرح فاطمہ علیہ السلام ہے، اسی طرح سیدہ عائشہ علیہ السلام ہے۔ ہم تو مشترکہ محبت کرتے ہیں۔ اب پہلی غلط فہمی کا ازالہ کرنے لگا ہوں۔ پہلی غلط فہمی ہے ترکہ تقسیم نے کیا۔ میں اپنے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ حق و باطل کی بات تھی، اگر یہ کفر اسلام کی بات تھی، اسلام آباد میں ایک شخص نے مجلس کی ہے، اس میں حضرت ابو بکر کو کافر تک کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے اہل سنہ کو حوصلے دیے ہیں۔ ایک تنقید ہوتی ہے تحقیق کے لیے، ایک تنقید ہوتی ہے تنقیص اور توہین کے لیے۔ اگر تنقید کرو گے سوال کی صورت میں، تحقیق کے لیے ہم حاضر ہیں، اللہ کی قسم کٹ کے مر جائیں گے، ابو بکر کی عظمت پہ کبھی ہاتھ نہیں آنے دیں گے۔ تکبیر! شان ابو بکر صدیق، شان ابو بکر صدیق، حافظ عمر صدیق صاحب۔ اور یہ سن لے، اللہ کی قسم کہتا ہوں، مولانا صلاح الدین یوسف کی والدہ ہو، صلاح اللہ امرتسری کی والدہ ہو، ابتسام الہی کی والدہ ہو، ساجد میر کی والدہ ہو، حافظ سعید کی والدہ ہو، امام کعبہ کی والدہ ہو، عمر صدیق کی والدہ ہو، ہماری ماں کی عظمت ہے، امی عائشہ کی جوتی پہ قربان ہے۔ تکبیر! شان امی عائشہ، شان امی عائشہ، حافظ عمر صدیق صاحب۔ اور میں سوال کرتا ہوں، سوشل میڈیا پر سوال ڈالو، اگر اس سوال کا جواب صحیح سند کے ساتھ کوئی دے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کے برابر سونا تول کر دیں گے۔ آج کی یہ کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان 106 راوی روڈ کے زیر اہتمام ہو رہی ہے۔ جماعت کا مبلغ ہونے کی وجہ سے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر کی جو حدیث سنائی ہے، 6 سال تک مولا علی حاکم وقت رہے ہیں۔ پیابے ابو بکر کے فیصلے کے ساتھ مولا علی نے اختلاف کیا۔ اب اختلاف کرنے والا دیکھ لے کہ وہ مولا علی کے ساتھ ہے یا مولا علی سے دور ہے۔ ہم نے مولا علی کو مانا، ان کی بات کو مانا۔ مولا علی نے پیارے ابو بکر کے ساتھ کوئی اختلاف کیا نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا حضرت عمر نے فاطمہ کی چوکھٹ کو جلایا، 50 حوالے ہیں، میں کہتا ہوں 49 تجھے معاف ہے۔ اگر ایک حوالے سے یہ بات ثابت کر دے، اللہ کی قسم ہے موت تک منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم۔ ان سے سوال کرتا ہوں، مولا علی کا حضرت عثمان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، عثمان کے حق
ہاتھ پر بیعت کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ ہم نے مولا علی کو مانا، ان کی بات کو مانا۔ حضرت عثمان کے ہاتھ پر سب سے پہلے مولا علی نے بیعت کی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم نے مولا علی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کو اپنا خلیفہ مانا جس طرح مولا علی نے مانا۔ اور جب حضرت علی خلیفہ آئے تو ہم نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ راشد مانا۔ کیا مانا؟ پھر بولو کیا مانا؟ خلیفہ راشد مانا۔ اور آج کہنے والے کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا میرے بھائیوں، آج کہنے والے کہتے ہیں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور جنگ کہنے والوں اللہ کے لیے ذرا غور کرنا۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے، آپ کی توجہ چاہیے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ حضرات، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، رب کے قرآن کا اعلان ہے، لا نفرق، سارے بولو لا، پھر بولو لا، پیچھے سے قرآن کی آیت کی آواز آئے لا نفرق۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم انبیاء کی عزت ناموس میں فرق کرنے کے قائل نہیں ہے کہ کسی نبی کی توہین ہو جائے، ایسی عزت، ایسی شہرت، ایسی رفت بیان کرنا کہ کسی دوسرے نبی کی توہین ہو جائے۔ اب ذرا سنیے گا، بڑے سوچ کر میرے سوال کا جواب دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْظُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت موسیٰ اللہ کے رسول۔ غور کیجئے میری بات کی طرف، یہ میری داڑھی ہے۔ اگر کوئی میری داڑھی کو نوچے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ بولیے کیا ہوگا؟ داڑھی جو ہے وہ کوئی اگر نوچے تو اس نے میری توہین کی ہے، بے عزتی کی ہے، صحیح ہے نا؟ اور سنت کی بھی توہین کی ہے۔ ہم نے چہروں پر داڑیاں کیوں رکھی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی۔ اب حضرت موسیٰ کی داڑھی اگر کوئی پکڑ کر کھینچے تو پھر کیا فتوی اس پر؟ ذرا غور کیجئے گا۔ پر کھینچنے والے کون ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ یا ابن لا تاخذ بلحیتی ولا براسی۔ حضرت موسیٰ نے سر کے بال بھی یوں پکڑ لیے، داڑھی بھی پکڑ لی۔ اور بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توہین نبوت اور رسالت کا فتویٰ لا سکے؟ کوئی ہے؟ قرآن مجید میں فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَوَىٰ، دو بندے لڑ پڑے، ایک نے کہا موسیٰ مجھے بچانا، حضرت موسیٰ نے مارنے والے کو مکہ مارا۔ کوئی بندہ حضرت موسیٰ کو قاتل کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ حضرات، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بندہ حضرت یونس کی توہین کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ گمراہ کہہ سکتا ہے، نافرمان کہہ سکتا ہے؟ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ حضرات، کسی کی جرت نہیں ہے، اس لیے جرت نہیں ہے، اللہ نے معیار بنا دیا ہے، کسی کو توہین کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ لا نفرق، سارے پڑھو، لا نفرق۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کہ جنہ دے ادب کرن دا اللہ نے حکم دیتا ہے انہاں دی توہین کرن دی اجازت، انہاں دیاں غلطیاں کڈن دی اجازت۔ حضرات، جن کا انتخاب رب کرے، ماں باپ کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے،
اسی طرح پیارے ابو بکر، پیارے عمر، پیارے عثمان، پیارے علی، پیارے حسن، پیارے حسین ہم کٹ سکتے ہیں، اور ان کی توہین کی کوئی بات برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب آخر پہ آخر یہ نہ سمجھا رہے کہ بھائی گال آدھے منٹ کو منٹ مکن لگی، آخر کر دیں بھی ٹائم لگ جائے۔ ہمارے بھائی نہ اتھے کھلوتا رہے، حالت میں شروع ہوا پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا میں منادے نا کو ترے کو دن دا پانی اندر سٹور کر کے ٹورنا، کوئی ٹینشن دی لوڑ نہیں، نہ بھوک دے پیڑے ہیں نہ دھوپ دے پیڑے ہیں، تے گولی نو تے اسی آپ لبدے پھرنے ہیں بھی کدن شہادت نصیب ہونی ہے۔ اس واسطے یہ گلاں چھوٹیاں موٹیاں ساریاں توجہ میرے رکھنی تھی۔ صحابی اسے کہتے ہیں، پھر جتوں میں گل شروع کی تھی اتھے ہون لگا، صحابی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے نبی کی سنگت کے لیے منتخب کیا ہے، ساتھ کے لیے منتخب کیا ہے، اور جس کو اللہ منتخب کر لے اس کی توہین کی اجازت نہیں۔ اچھا چلو بھائی، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ بھائی جو صحابی ہے اس کی توہین کرنے کی اجازت انڈیا دے ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے، او دے وچ حضرت عبداللہ بن زبیر دیاں بڑیاں گستاخیاں حضرت حسین دے اتے لیا سوالیہ نشان قائم کرتا رہا ہے۔ اس بدبخت دے قلم ٹوٹ جان، اے دی زبان سڑ جائے، اور رب ذوالجلال دی قسم ہے جیڑی زبان حسین دے فضائل نہ بیان کرے، جڑے کن حسین دے فضائل نہ سنن، اللہ وہ زبانہ بند کر دے، وہ کن بھی بند کر دے، اور لیٹاں چلن تے پامے بند ہون۔ ادھر بھائی توجہ کرو، جیڑا صحابی ہوئے اہل بیت دا بندہ ہوئے او دی توہین کرن دی اجازت۔ اب ہوا کیا ہے، ایک نبینہ آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے بڑے فضائل ہیں، محرم دے وچ حضرت حسین دے فضائل بیان کریے نا تے کئیاں مولویوں نو اگ لگ دی آندے نے جی یہ شیعت پھیل رہی ہے، اور میں نہ نکمے ہوں۔ پھر ربیع الاول دے اندر نبی علیہ السلام دی سیرت دے جلسے بھی بند کر دے، لوگ غلوف کر رہے ہیں، اسی غلوف وہ آندے نے الہ وے، حسین ہر شے دا مالک، اسی آنے حسین صحابی ہے، اہل بیت دا سردار ہے۔ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیرا منہما، فرمایا حضرت حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، جنتی جوانہ دے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور آج کے اس پروگرام میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرت مولانا بابر سلفی صاحب اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھیں، یہ لوگ کسی بھی بندے سے حضرت حسین کے خلاف اگر یزید کی حمایت کروائیں گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ساری زندگی مقصد ہی حسینیت کو بلند کرنا ہے اور حسین کے مخالفوں کا نیچا کرنا ہے۔
अच्छा भाई बह जाओ, जेबां दे उत्ते रख के हाथ ना बह जाओ। ये ना क्या अरे भाई मदनी बड़ा महंगा पिया, मेरा मोबाइल ही जाता रहा है। बह जाओ बह जाओ। हाँ हजरात, एक नबीना सहाबी है, सहाबी होने के अलावा इसके शरफ में आसमान से कोई आए तो हदीस नहीं आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, काफिरों ने कहा कि हमने आपसे अलग मीटिंग करनी है, चौधरी बड़े नंबरदार आपके साथ बैठेंगे, बड़े बड़े नंबरदार आपके साथ बैठेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ईमान लाने की हरीस है। फरमाया इजाजत है, आ गए। आपने सहाबा किराम को मना कर दिया, कोई ना आए। अब एक नबीना सहाबी है, सहाबी होने का शर्फ है, लेकिन कोई खास फजीलत पर हदीस नहीं है। जैसे हजरत अबू बकर के बारे में हदीसें हैं, जैसे हजरत अली के बारे में हदीसें हैं, जैसे हजरत उमर, हजरत उस्मान, हसनैन करीमैन के बारे में हदीसें हैं। ऐसी कोई खास हदीस नहीं है, लेकिन सहाबी होने का शर्फ हासिल है। अब ये सहाबी आया, नबीना है, आंखें काम नहीं करती। मेरे भाइयों दोस्तों, फिर हुआ क्या? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माथे पर त्यूड़ी आई। आपके माथे पर क्या आई? त्यूड़ी। सखर में हजरत उमर के बारे में बातें होती हैं, कराची में हजरत अबू सुफियान और मुआविया रदी अल्लाह अन्हुमा के बारे में बातें होती हैं। हजरात, हम इन बातों को, ऐसी चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नबी के किसी सहाबी की तौहीन करने की इजाजत नहीं देंगे, अहले बैत में से किसी बंदे की तौहीन करने की इजाजत नहीं देंगे। आम सहाबी है, कोई शान में खास हदीस नहीं है। अल्लाह के नबी के मुबारक माथे पर मुबारक त्यूड़ी आई है, पूरी सूरत आ गई। फरमाया बस वतवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा। मेरे भाइयों, इसका मतलब क्या है? आसमान के रब ने प्यारे मुस्तफा करीम को क्या कहा? ये सहाबी तेरा है, इंतखाब मेरा है। बात करना तो बड़ी दूर की बात है, इशारा करना तो बड़ी दूर की बात है। आपके मुबारक माथे पर तेरे रब को, तेरे सहाबी के लिए जो त्यूड़ी है वो भी गवारा नहीं है। हमने ऐसे सहाबा किराम को माना है। और मैं इन दोस्तों को दावत देना चाहता हूं, आओ कुरान की तरफ, आओ नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की तरफ, आओ मासूमीन के बयान की तरफ। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, आपको अज़मत सहाबा मिलेगी। हजरत अली के बेटे ने हजरत अली से पूछा, मोहम्मद बिन अली ने अपने बाप से पूछा, अगर रिवायत ज़ईफ हो, कड़ी से कड़ी सजा तजवीज़ करे, कबूल करने को तैयार हूं। हजरत अली के बेटे ने अपने बाप से पूछा, प्यारे अब्बा जान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अफजल कौन है? हजरत अली कहते हैं, अल्लाह के नबी के बाद अफजल अबू बकर है। फिर पूछा, उनके बाद अफजल कौन है? फरमाया, उनके बाद अफजल उमर है। ऐ मेरे अब्बा, आपका नंबर? उन्होंने आजी करते हुए कहा कि अना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ने उनको बड़ी शान अता की है, और फिर जिसकी हकीकी शान हो वो आजी करता है। मेरा मौलाना अब्दुल बासित और दीगर खुतबा, हमारा जुर्म क्या है कि हम हुसैनी हैं? हमारा जुर्म क्या है? हम सहाबा किराम के साथ कटने मरने वाले हैं। हमारा जुर्म क्या है? और जिस तरह हम हजरत हुसैन का दिफा करते हैं, अल्लाह की कसम है, हजरत अमीर मुआविया का भी दिफा इसी तरह करते हैं। अल्लाह ताला इसी पर जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब फरमाए। ये नबी का गुलदस्ता है, ये पैगंबर का खानदान है। अदना से अदना सहाबी की, किसी बच्चे की जिसने एक दफा भी नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा या उसके चेहरे को नबी ने देखा,
جس نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کی صحبت پائی، یا وہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں آیا، یا اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، اللہ کی قسم ہے اس کی توہین کرنے کی اجازت اسلام دیتا؟ یہی مرکزی جمعیت اہل حدیث کا منہج ہے۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔